ان آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپڈ مین کائنڈ، وہ آئیڈیاز جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، مدد کی۔ رسل ڈیڈ دا ڈیفینیشن آف ہیلپ فل آئیڈیاز۔ سب سے پہلے رسل ہیلپ فل آئیڈیاز کی ڈیفینیشن کرتا ہے۔ ہیلپ فل آئیڈیاز وہ ہیں دے ایڈ پراسپیرٹی، جن سے خوشحالی آئے اینڈ ویرائٹی آف ایکسپیرینسز، ان آئیڈیاز سے ایکسپیرینسز میں اضافہ ہو اور ویرائٹی آف ایکسپیرینسز سامنے آئے۔ نالج، جس سے علم میں اضافہ ہو۔ فرینڈلینس، آن دس بلیو براؤن ارتھ، اس بلیو براؤن ارتھ کے اوپر لوگ دوستانہ ہو جائیں، فرینڈلی ہو جائیں۔ یہ ہے ڈیفینیشن ہیلپ فل آئیڈیاز کی۔ وہ آئیڈیا جس سے خوشحالی ہے، جس سے نالج ہے، جس سے ایکسپیرینس ہے، جس سے انسان دوست بن جائیں، وہ ہیلپ فل آئیڈیاز ہیں۔ ایک بات کلیئر کر دی۔ اب وہ بتائے گا کون سے آئیڈیاز ہیں اب تک جو ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں۔ He counted such helpful ideas: idea of fire، آگ جلانے کا آئیڈیا۔ انشینٹ ہیومن بینگ میں جب انسان جنگلوں میں، غاروں میں رہتا تھا تو اس نے آگ جلائی، اس سے جانور دور بھاگے اور اس نے کوکنگ کرنا شروع کی۔ تو یہ ایک ہیلپ فل آئیڈیا تھا، فائر کا آئیڈیا۔ آئیڈیا آف ایگریکلچر، اس نے کاشتکاری شروع کی، اس سے خوراک بڑھی۔ یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا۔ آئیڈیا آف ایکوائرنگ سکلز، مہارتیں سیکھنے کا آئیڈیا، دیٹ واز ویری گڈ آئیڈیا، ہیلپ فل تھا۔ انسان کارپینٹر بنے، لوہار بنے، فوجی بنے، یہ سکلز سیکھی۔ آئیڈیا آف ٹیمنگ اینیملز، اور جانوروں کو ٹیم کرنے کا آئیڈیا، انہیں پالتو کرنے کا آئیڈیا۔ بیل کو پالتو کیا، اونٹ کو پالتو کیا، گھوڑے کو پالتو کیا اور کتے کو پالتو کیا۔ آئیڈیا آف انوینشن آف ٹولز، پھر آئیڈیا جس کے تحت انسان نے مختلف اوزار بنائے، ہتھوڑا، کلہاڑا، خنجر۔ آئیڈیا آف فور تھاٹ اینڈ پلاننگ، ویری بیوٹیفل آئیڈیا۔ آئیڈیا انسان کو سوچا کہ اس نے فور تھاٹ کی، پہلے سے کچھ سوچا۔ سردیاں آئیں گی اتنا عرصہ بعد تو دن باہر نہیں نکلا جائے گا، تو اندر خوراک موجود ہونی چاہیے غار کے۔ اینڈ پلاننگ، کس موسم میں کون سی کاشت کرنی ہے، پلاننگ کی اس نے۔ آئیڈیا آف پاپولیٹنگ، اور انسان نے اپنی تعداد بڑھانے کا خیال سوچا اور اس نے اپنی تعداد بڑھائی، ایون کہ انسان بہت تھوڑے تھے اس کرۂ ارض پر، انسان لیس سیف تھے، محفوظ نہیں تھے، اور انسانی بچے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں۔ 6 ماہ بعد تو بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے باوجود بھی انسانوں نے اپنی تعداد بڑھائی۔ دیٹ واز ویری گڈ آئیڈیا۔ آئیڈیا آف کمیونیکیٹنگ، آپس میں گفت و شنید کا آئیڈیا۔ لینگویج، زبان کی تخلیق ہوئی۔ اینڈ رائٹنگ، اور لکھنا انسان نے ایجاد کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس پرماننٹ نالج ہو گیا، پرماننٹ سکلز کا نالج ہو گیا، پرماننٹ ایکسپیرینسز آ گئے کہ ہم نے لکھ دیے کہیں پر، آگے آنے والی نسل نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا اور پھر اس کی بیس پر فردر ترقی ہوئی۔ آئیڈیا آف پوئٹری، گیمز اینڈ ڈرنکنگ، رسل کہتا ہے پوئٹری، گیمز اور ڈرنکنگ، اس سے شراب پینا، اس سے بورڈم ختم ہوئی ہے، بوریت ختم ہوئی ہے۔ آئیڈیا آف سیلف کریٹیسزم، صرف کریٹیسزم نہیں، اپنی ذات پر، اپنے معاشرے پر، اپنے لوگوں پر، اپنے رائٹرز پر کرٹیسائز کرنا انسان نے سیکھا، سیلف کرٹیسزم سیکھا۔ اینڈ ریشنلزم، اور عقل سیکھی، عقلیت سیکھی۔ جیسا کہ گریکس نے سوچنا شروع کیا، یہ جو دیوتا ہیں، یہ دیوتا کوئی سپر نیچرل نہیں ہے، کیونکہ ان کی شکلیں انسانوں سے ملتی جلتی ہیں،
تو لازم ہے ان کو انسانوں نے تخلیق کیا ہے. تو یہ سیلف کرٹیسزم ہو گئے. آئیڈیا آف ایوولوشن، اگر یہ دیوتا سپر نیچرل ہوتے، مین میڈ نہ ہوتے، تو پھر ان کی شیپ شکل کوئی اور طرح کی ہوتی. واو. آئیڈیا آف ایوولوشن اور ارتقاء کا آئیڈیا کہ بتدریج انسان پراگرس کے مراحل میں ہے، تبدیلی کے مراحل میں ہے، بدلتا جا رہا ہے. ڈارون کی تھیری آ جاتی ہے. اور ایوولوشن کے آئیڈیا سے ڈارون کی تھیری آپ پڑھیں گے کہ کس طرح ایک جاندار تقسیم در تقسیم ہوا اور مختلف جانور وجود میں آئے. ریجیکشن آف سول سپیریٹی اور ارتقاء. ایوولوشن ڈارون کو پڑھنے سے یہ چیز باور ہوتی ہے کہ سول نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. رسل کہتا ہے کہ پوپ نے اور باقی کرسچن میتھالوجی کے اندر سول کو سپیریئر دکھایا گیا ہے. تو سول سپیریٹی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، بس فزیکل دنیا رہ جاتی ہے. تو جب فزیکل دنیا رہ جائے گی، سول کا کنسیپٹ ختم ہوگا، تو انسان فزیکل ترقی کرے گا. انڈیا اور پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ گند پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر بڑے رچ ہوتے ہیں. تو کیا اس علاقے کے پنڈت اسے روحانی طور پر سٹرانگ ہونے پر بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں تاکہ وہ فزیکل دنیا میں انٹرسٹ نہ لیں، اور کسی نہ کسی طرح سے یہ فائدہ کسی امیر کو پہنچ رہا ہوتا ہے یا خود پنڈت کو بھی پہنچ سکتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک لمبی بحث ہے. جب تک اسپرٹ سول پر آپ کا یقین ہے تو فزیکل دنیا پر نہیں ہے. اسی لیے تو لیٹسٹ مذہب میں کہا گیا صفائی نصف ایمان ہے. آئیڈیا آف چیریٹی، دوسرے کو ہاتھ سے دینے کا آئیڈیا، فیور دینے کا، خیرات کرنے کا آئیڈیا. اینڈ ہاسپٹلس، اور ہاسپٹلس بنانے کا آئیڈیا. ویری گڈ آئیڈیاز، یہ بڑے ہیلپ فل آئیڈیاز ہیں. آئیڈیاز آف سائنس، سائنس کے آئیڈیاز بہت اچھے تھے. سائیکالوجی آف ہیومن بیہیویئرس، جب سائیکالوجی آف ہیومن بیہیویئر سامنے آئی تو اس سے بڑی مدد ملی کہ گورنمنٹ کیسے بنائی جائے. فزکس میں نیوٹن کا لا آف انرشیا آیا، جمود کا لا آیا، اس سے بہت فائدہ ہوا. میتھس میں، جیالوجی میں، بیالوجی میں، اسٹرالوجی میں دیکھے کاپرنکس اور گلیلی جیسے کریکٹر آئے جنہوں نے کیلکولیشن سے بتایا کہ آپ نے کون سے راستے اختیار کرنے ہیں سمندر میں جس سے آپ کا پیسہ بچے گا اور آپ کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں. آئیڈیا آف لا اینڈ میک ان گورنمنٹ، جیسا کہ ڈیموکریسی، قانون بنانے کا آئیڈیا، ڈیموکریسی کا آئیڈیا. دیز ور ہیلپ فل آئیڈیاز. ان سیکنڈ پارٹ آف ہز ایسے ہی سیز دیٹ انفارچونیٹلی، وہ کہتے ہیں بدبختی سے moral and political ideas lag behind the technical ideas، کہ مارل اور پولیٹیکل آئیڈیاز نے اتنی اچھی ترقی نہیں کی جتنی ٹیکنیکل آئیڈیاز نے ترقی کی. آگ تو انسان نے جلا لی، ہارویسٹنگ تو کرنا شروع کر دی اس نے، لیکن وہ مورلی پیچھے رہ گیا. اور لٹریچر کا کام کیا ہے کہ مورلی آپ کو امپروو کرنا. فار ایگزامپل آئیڈیا آف شیڈنگ پریجوڈائسز ان ریلیجن اینڈ مورالٹی. ایک ریلیجن کے، ایک کلچر کے مورلز دوسرے کلچر اور ریلیجن سے متصادم ہیں، ٹکراؤ میں ہیں. وہ ایک دوسرے سے پریجوڈائس کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں. نہیں وہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. نہیں، 11 یا 15 یا 20 بیویاں اگر کسی آئیبو کلچر میں کوئی رکھ رہا ہے تو دیٹ از رانگ.
اور وہ کہہ رہے ہیں آئیبو کلچر کے لوگ اگر ایک انڈین ہندو ایک ہی ساری زندگی عورت کے ساتھ رہتا ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو یہ کنٹراسٹ ہے. اسی طرح ریلیجن کے اندر بھی پریجوڈائسز ہیں، تعصبات ہیں. گاڈ سپیریئر ہیں، ہیون سپیریئر ہے، اور اس کی بیس پر لڑائیاں ہیں. تو یہ مورلی اور ریلیجس آئیڈیاز پیچھے رہ گئے. آئیڈیا آف ایکویلٹی، اگر آپ پولیٹکس میں دیکھیں برابری کا آئیڈیا یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، مساوات جسے کہتے ہیں. گریک ٹرانس مائگریشن، گریک میں ایک کنسیپٹ تھا ٹرانس مائگریشن کا. اس کا مطلب ہے سول کسی بھی باڈی یا فریم میں آ کر رہتی ہے. ایک ہی سول کسی سلیو کے اندر بھی آ کر رہنا شروع کر سکتی ہے، ویمن کے اندر بھی اور کنگ کے اندر بھی. اس لیے تمام فزیکل باڈیز اور ایکول، سارے برابر ہیں. روح غلام کے اندر بھی آ کے بیٹھ سکتی تھی، ویمن کے اندر بھی اور کنگ کے اندر بھی. سو آل آر ایکول، سب کی ایکول رسپیکٹ ہے. یہ ٹرانس مائگریشن کا کنسیپٹ گریک میں موجود تھا، لیکن یہ آئیڈیا آگے نہیں بڑھا. آئیڈیا آف لیبرٹی، آزادی کا آئیڈیا، چاہے وہ پرسنل لیبرٹی ہو، آپ نے جو سوچنا ہے جو کہنا ہے آپ کہہ سکیں، یا نیشنل لیبرٹی ہو، آپ اپنے کنٹری کے اندر کیا کر رہے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، کیسے مینیج کرنا چاہتے ہیں، کون سے کلچر ریلیجن کو آپ اپلائی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آئیڈیاز لیبرٹی کے آئیڈیاز ہیں. یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، لیکن ایسے ہوئے نہیں. برطانیہ نے 101 کنٹری کے اوپر قبضہ کیا کہ میں اسے بیٹر کرنے آ رہا ہوں، اور اس کے ریسورسز چھین کے بھاگ گیا. آئیڈیا آف یونیورسل برادرہڈ، ایک آئیڈیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر بھائی چارہ برادرہڈ ہونا چاہیے، اینڈ لو اور محبت ہونی چاہیے. یہ آئیڈیا سب سے پہلے بدھا نے دیا، لیکن یہ آگے بڑھا نہیں، آئیڈیا مضبوط نہیں ہوا. اس کی کوشش الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی کی. اسکندر اعظم نے، اس نے اپنے آفیسر سے کہا کہ آپ ویشی باربیرین عورتوں کے ساتھ لازم ہے شادی کریں. ان ویشی باربیرین عورتوں کے ساتھ شادی کریں جن کو ہم نے سبڈیو کیا ہے، جن پر ہم نے جنگ جیتی ہے، تاکہ ان کے اندر ہارمنی آئے، برادرہڈ آئے. یہ آئیڈیا آگے نہیں بڑھا. کرسچینٹی نے بھی کافی کام کیا برادرہڈ پر، لیکن یہ آئیڈیا پروان نہیں چڑھے. اینڈ پر رسل کہتا ہے ناؤ دا آئیڈیا آف ورلڈ گورنمنٹ از ہائیلی ہیلپ فل. آپ پوری دنیا کے بارڈر گرا کر ان کا ایک کنٹری بناؤ، یہ بہت ہیلپ فل آئیڈیا ہوگا. یو ایس ایس آر یعنی رشیا اینڈ یو ایس اے یعنی امریکہ، یہ دونوں آپس میں پلس ہو جائیں، ایڈ ہو جائیں، جمع ہو جائیں. اٹ وڈ ابالش پاورٹی، اگر ایسا ہو گیا اس پلانٹ سے پاورٹی اینڈ ہو جائے گی، غربت ختم، وار ختم، لانگ ورکنگ آورز ختم. رسل کہتے ہیں انسان کو 2 آورز کام کرنا چاہیے، باقی وہ اپنی ول کے مطابق، خواہش کے مطابق دن گزارے. آہا ہا ہا. اوور ورکنگ ختم، لانگ ورکنگ آورز ختم، ڈیزیزز، بیماریاں ختم. جب جنگیں نہیں ہوگی تو پیسہ بچے گا ڈیفنس کا. پیسہ کس پر لگائیں گے؟ ہاسپٹلز پر، ریسرچ پر. ڈیزیزز ختم ہوں گی، انسیکیورٹی نہیں رہے گی. ہر کنٹری دوسرے کنٹری سے ڈرا ہوا ہے، کمپیٹ کر رہا ہے، انسیکیور ہے. انسیکیورٹی ختم. اینڈ ریس آف نیوکلیر ویپنز، رشیا بہتر سے بہتر ویپن بنا رہا ہے، فضول میں پیسہ خرچ کر رہا ہے. امریکہ بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے. کیوں؟ انسیکیورٹی ہے، ایک کنٹری نہیں ہے. دلی کو بمبے کے لیے ایٹم بم نہیں بنانے پڑتے. کیوں نہیں بنانے پڑتے؟ اس لیے کہ وہ ایک کنٹری ہے. اس طرح رشیا، انڈیا، پاکستان
چائنا، امریکہ، جب سب ایک کنٹری ہوگا تو ویپنز کس کے لیے بنائیں گے؟ ہم کسی کے لیے نہیں بنانے پڑیں گے. اٹ ول انکریز لیئر ٹائم، فرصت کے لمحات بڑھ جائیں گے. آہا، ٹریز کے ساتھ بیٹھیں گے، جانوروں کو دیکھیں گے، مینٹل ریلیف، لبرٹی، آزادی ہوگی. چاہے آپ ماسکو میں جا بسیں، دلی میں رہیے کہ جاپان میں رہیے. پراسپیرٹی، خوشحالی ہی خوشحالی، پروگریس، ترقی ہی ترقی، کائنڈنس، شفقت، محبت، مہربانی، اینڈ برادرہڈ، اور بھائی چارہ کا بول بالا ہوگا. In future of mankind, Russell presents three possibilities.